بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ایک ایسا عظیم اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص۔ ترجمہ، ہم آپ سے سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ صبر، توکل، پاک دامنی، معافی اور اللہ پر یقین کا عظیم درس دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بہت خوبصورت، نیک اور معصوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ترجمہ، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ان میں سے اکثر کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں حسد بھر دیا۔ انہوں نے خطرناک منصوبہ بنایا کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کہیں دور پھینک دیں تاکہ والد کی توجہ صرف ان پر ہو جائے۔ ایک بھائی نے کہا، قتل مت کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، وہ کھیلے گا، کودے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دل میں خوف محسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ لیکن بھائی لگاتار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے۔ جب بھایا حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے تو اچانک ان کا رویہ بدل گیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور ایک گہرے اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ سوچئے، ایک معصوم بچہ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں ویرانے کے اندھے کنویں میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، غم مت کرو، ایک دن آئے گا جب تم انہیں ان کا یہ کام یاد دلاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ ادھر بھائیوں نے ایک جھوٹا ڈرامہ تیار کیا۔ انہوں نے بکری ذبح کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے پر جھوٹا خون لگایا اور روتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ کہنے لگی، ابا جان، ہم دوڑ میں لگ گئی تھی اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، پھر بھیڑیا اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے نفس نے تمہیں ایک بات سجھا دی، اب صبر ہی بہتر ہے۔ ادھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لپٹ گئے۔ وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، واہ، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اور مصر لے جا کر بہت کم قیمت پر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ اللہ کے نبی جسے اللہ نے نبوت عطا کرنی تھی، دنیا والوں نے چند سکوں میں بیچ دیا، مگر اللہ کی تدبیر سب سے بڑی تھی۔ مصر کے ایک بڑے وزیر جنہیں عزیز مصر کہا جاتا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حسن، دانائی
اور حکمت عطا فرمائی۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کے حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی، جسے لوگ زلیخا کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی۔ ایک دن اس نے تمام دروازے بند کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ کا مطالبہ کیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے آپ کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی۔ اتنے میں عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام لگا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر کر دی۔ جب قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئے۔ جب شہر کی عورتوں نے زلیخا کی باتیں سنی تو اسے ملامت کرنے لگیں۔ زلیخا نے انہیں دعوت دی۔ ہر عورت کو پھل اور چھری دی گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے بلایا گیا۔ جیسے ہی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے حسن سے حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ وہ بول اٹھیں، یہ انسان نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں ڈال دیا گیا۔ سوچئے، کنواں، غلامی، الزام اور اب قید خانہ، لیکن اللہ کے نبی نے ہر حال میں صبر کیا۔ جیل میں دو قیدی بھی تھے۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، پھر فرمایا، ایک شخص بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب وہی قیدی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، اسے یاد آیا کہ جیل میں ایک شخص خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال خوب پیداوار ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا، اس لیے اناج محفوظ کر لینا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرانے کا مطالبہ کیا۔ جب تحقیق ہوئی تو مصر کی عورتوں نے اقرار کیا، یوسف بالکل سچے ہیں۔ زلیخا نے بھی کہا، میں نے ہی انہیں پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے عزت کے ساتھ باہر آئے۔ بادشاہ آپ کی عقل اور امانت داری سے بہت متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے اور حکومت کا اختیار عطا فرمایا۔ جس بچے کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، آج وہی مصر کا وزیر بن چکا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر قحط شروع ہوا۔ آس پاس کے علاقوں سے لوگ مصر آنے لگے تاکہ اناج حاصل کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر آئے، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ آخرکار جب سچ سامنے آیا تو بھائی حیران رہ گئے۔ وہ بولے، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں۔ بھائی ڈر گئے کہ اب شاید سزا ملے گی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، یہی انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے۔ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، غلام بنا کر بیچا، والد سے جدا کیا، انہیں بھی معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھائیوں کو دی اور فرمایا، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لگاتار روتے رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ جب قمیص چہرے پر ڈالی گئی تو اللہ کے حکم سے بینائی واپس آ گئی۔ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب احترام میں جھک گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق: 1. حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ 2.
صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ 3. پاکدامنی انسان کو بلند کرتی ہے۔ 4. اللہ کی تدبیر سب سے بڑی ہے۔ 5. معاف کرنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان، صبر، حیا، توکل اور معافی کا مکمل درس ہے۔ اگر زندگی میں کبھی آزمائش آئے، لوگ دھوکہ دیں، اپنی چھوڑ جائیں یا دنیا ظلم کرے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی یاد رکھنا۔ کنویں سے تخت تک پہنچانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ روح کو چھو لینے والا واقعہ پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایمان کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے چینل پر سفر انبیاء کا سفر جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے تمام انبیاء کے واقعات آپ تک لائے جا رہے ہیں، ایک نئے انداز میں۔ اور ساتھ ہی ہماری خاص سیریز سوانح حیات بھی جاری ہے، جس میں آپ دیکھیں گے حضرت حشمت میاں رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے روحانی واقعات۔ تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی نیا واقعہ مس نہ کریں۔